شور ہے کہ دنیا میں مسلمان ہو گئے نابود، ہم بھی کہتے ہیں کہ کہیں تھے مسلم موجود۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں مسلمان کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کیا تم مسلمان بھی ہو؟ آج ہمارے معاشرے کی پستی، ہمارے معاشرے کی بے حیائی کا عالم دیکھ کے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ پوری سوسائٹی اس وقت بے حیائی کے سیلاب میں ہے۔ بے حیائی کا ایک طوفان ہے۔ کالج، یونیورسٹیاں، سکول، بازار، محلے، گلیاں، پارکس، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں بے حیائی کا طوفان نہ ہو۔ ارے ایک مسلم کے لیے یہ فکر کی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج عورت کو سوشل میڈیا کی زینت بنایا جا رہا ہے۔ ارے عورت سوشل میڈیا کی زینت بنانے کی چیز نہیں ہے۔ آج عورت کو واٹس ایپ پہ، اسٹیٹس پہ، ڈی پیوں پہ لگایا جا رہا ہے۔ ارے عورت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم اسے نشر کرو، تم اسے مشہور کرو، تم اس کے حسن کو آویزاں کرو، اس کے حسن کو عیاں کرو۔ عورت اسے نہیں کہتے۔ ارے عورت کیا ہے؟ او پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، ایمان تازہ ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا المرأۃ عورت، عورت چھپانے کی چیز ہے۔ ارے عورت ایسا قیمتی زیور ہے، اسے جتنا چھپاؤ گے اتنی اس کی عزت خدا کے ہاں بڑھے گی، مخلوق کے ہاں اس کی عزت بڑھے گی۔ ارے عورت ایسی چیز ہے کہ اسے تم جتنا چھپاؤ گے خدا کے ہاں اس کی قدر و منزلت بڑھے گی۔ ایسا قیمتی زیور ہے، جتنا چھپاؤ گے خدا کے ہاں اتنا مقام پائے گی۔ اللہ، آؤ قرآن کی سیر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اے میرے نبی کی بیویوں، اے ازواج مطہرات، اے میرے نبی کی اہل بیت، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں تم رہا کرو، اپنے گھروں میں رہا کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت اولیٰ کی طرح تم نے باہر نہیں نکلنا۔ جاہلیت اولیٰ میں تبرج کیا تھا؟ تبرج نہیں کرنا جاہلیت اولیٰ والا۔ اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے، گلے میں دوپٹہ لٹکا کے، اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر کے، خوشبوؤں کے ساتھ اور زیب و زینت کر کے، بناؤ سنگار کر کے گلی محلے سے گزرنا۔ اور بعض خوشبوئیں تو ایسی لگاتی ہیں، بعض خوشبوئیں تو ایسی لگاتی ہیں کہ پوری گلی کو معطر کر دیتی ہیں۔ سنو میرے نبی کا فرمان، میری بہنوں سنو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ میرے نبی نے فرمایا ان المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي زانیۃ، جب عورت خوشبو لگا کے اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے کسی گلی سے گزرتی ہے اور گلی میں کسی نامحرم مرد نے اس کی خوشبو سونگھ لی، آپ علیہ السلام نے فرمایا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، یعنی زانیۃ، میرے نبی نے فرمایا وہ عورت زانیہ ہے۔ اور ازواج مطہرات کو کیا فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تم نے ایسے نہیں کرنا، تم نے باہر نکلنا ہے۔ تمہارے باہر نکلنے کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل بیت کو، اپنی ازواج مطہرات کو بھی فرما دیں اور اپنی صاحبزادیوں کو، اپنی بیٹیوں کو بھی حکم دے دیں اور مومن عورتوں کو بھی حکم دے دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، اگر ضرورت کے تحت گھر سے نکلنا پڑ جائے تو اپنے جسم کو چھپا کے نکلا، اوڑھنیاں لے کے گھروں سے نکلا کرو، یوں عیاں ہو کے اپنے حسن کی اور اپنی زینت کی نمائش نہ کیا کرو۔ ارے عورت نمائش کرنے کی چیز نہیں ہے، عورت چھپانے کی چیز ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، جتنا چھپو گی اتنی تمہاری عزت بھی محفوظ ہوگی، خدا کے ہاں مقام و مرتبہ بھی بلند ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دیکھیں نا، اللہ کن کو پردے کا حکم دے رہے ہیں؟ ازواج مطہرات کو، عائشہ کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں عائشہ سے بڑھ کے کسی کا دل پاک نہیں ہو سکتا۔
عائشہ تو ایسی پاک عورت ہے جس کی طہارت اور پاکیزگی کی گواہیاں قرآن دیتا ہے، جس کی طہارت میں اللہ نے قرآن نازل کیا، سورہ نور جس کی طہارت میں اللہ نے نازل کی ہے، کیا اس سے بھی پاک دل کسی کا ہو سکتا ہے؟ لیکن عائشہ کا بھی حکم ہے پردے کا، اور صحابہ کرام جن کے لیے جنت کی بشارتیں رب قرآن میں دیتا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتے ہیں میں نے نبی کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کیا فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اے اصحاب پیغمبر جب نبی کی بیویوں سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو من وراء حجاب، پردے کے پیچھے رہ کے پوچھو، ادھر بھی دل پاک ہے، ادھر بھی دل پاک ہے، ادھر صحابہ ہیں، ادھر ازواج مطہرات ہیں، پھر بھی کہا جا رہا ہے من وراء حجاب، حجاب کے پیچھے رہ کے مسئلہ پوچھا کرو۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ آج ہم نے اپنے فلسفے بنائے، اپنی شریعت بنائی، یہی وجہ ہے آج ہم سب سے عظیم ہو کے سب سے زیادہ پست ہیں، سب سے زیادہ یہی تو ذلت کی وجہ ہے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں اے مومن عورتوں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے مسلمان عورت جب تو اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر چل رہی ہو تو اس وقت بھی دھیمے دھیمے آہستہ سے اپنے پاؤں زمین پہ رکھ، تیرے پاؤں کے زیور کی آواز بھی کسی غیر محرم مرد کے کان تک نہیں جانی چاہیے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ سورہ نور وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اے مسلمان عورت جب چلتی ہے نا تو اپنے پاؤں زور سے زمین پہ نہ مارا کر، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ تیرے پاؤں کے زیور کی آواز کوئی نامحرم مرد نہ سن لے۔ عورت اتنی چھپی ہوئی چیز ہے، لیکن آج دیکھیں اسلام کے نام پہ کیا ہو رہا ہے، سامنے مرد بیٹھے ہیں، مردوں کا مجمع ہے، اسٹیج پہ عورت ہے، بن سنور کے آئی ہے، میک اپ کر کے آئی ہے، خوشبو سے اپنے وجود کو معطر کر کے آئی ہے، کیا کہتی میں نعت پڑھ رہا ہوں۔ ظلم بالائے ظلم، ستم بالائے ستم، یہ ہے کہ غیر شرعی کام کر کے اسے شریعت کا نام دیا جا رہا ہے۔ عورت کی آواز کا اتنا پردہ ہے، عورت حج پہ جاتی ہے، وہاں تلبیہ اونچی آواز سے نہیں کہہ سکتی، گھر میں قرآن پڑھ رہی ہے، اتنی اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھے کہ اس کی آواز غیر محرم مرد سن لے، قرآن کی آواز۔ اور عورت گھر میں اس جگہ پہ نماز پڑھے جو انتہائی محفوظ جگہ ہے، انتہائی کونے میں اندھیرے میں کھڑے ہو گئے عورت نماز پڑھے، اتنی چھپانے کی چیز ہے عورت۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دیں یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ اور جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عورت اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو یہ شریعت کے اصول ہیں۔ لوگ عورت کو سوشل میڈیا، چاہے عورت فوت شدہ ہو یا زندہ ہو، کسی بھی صورت میں اس کو عیاں کرنا، اس کی زینت کو ظاہر کرنا، اس کے حسن کی نمائش کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ اور اگر یہ کام کرو گے تو خود بھی گناہ میں مبتلا ہو، اور نہ جانے آپ کی وجہ سے کتنے لوگ گناہ میں مبتلا ہیں۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، ایک عورت فوت ہو گئی ہے، اس دنیا سے چلی گئی ہے، تم اس کی تصویریں لے کے اسے سوشل میڈیا کی زینت بنا رہے ہو، اور تم اس فوت شدہ عورت یا فوت شدہ لڑکی کے ذریعے خود بھی گناہ کما رہے ہو اور دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا کر رہے ہو۔ اور یہ ایسا گناہ ہے
جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ جب تک وہ تصویر چلتی رہے گی تمہیں گناہ ملتا رہے گا۔ اس لیے لوگوں، شریعت کی حدوں کو مت پار کریں۔ میری بہنوں، شریعت میں رہو گی تو تمہارا دنیا میں بھی مقام ہوگا، آخرت میں بھی مقام ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا